مجھے میرے مذہب کی قسم، میں اس کے لیے جان تک دے دیتا۔ مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کو اس سے کیا واسطہ؟ حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تمہاری دنیاوی ضروریات کا خیال رکھے، مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتا تھا کہ اگر قائد اعظم مذہب کو درمیان میں نہ لائیں تو ان کے ساتھ باہمی مفاہمت یا کمپرومائز بھی ہو سکتی ہے، اس شرط سے ساتھ مذہب کو درمیان میں نہ لائیں۔ وہ کہتا تھا کہ اگر مذہب کو علی حال ہی رہنے دیا جائے، یعنی ایک نج کا معاملہ اور خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی تعلق، تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے کئی ایک اہم مشترک عناصر نکل آئیں گے جو مجبور کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشترکہ زندگی بسر کریں اور ان کی راہ عمل بھی مشترک ہو۔ آپ غور فرماتے ہیں کہ وجہ نزاع کیا تھی ہندو کے درمیان، کہ مذہب کو درمیان میں نہ لایا جائے۔ اگر قائد اعظم اسے سیکولر اسٹیٹ ہی بنانا چاہتے تھے تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سیکولر کے تو معنی ہی نہیں ہے کہ اس میں مذہب کو نہ لایا جائے، وہ تو چاہتا یہ تھا، کہتا یہ تھا۔ 1941 میں، نومبر 1941 میں لدھیانے میں ایک اکھنڈ بھارت کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس کے صدر اس زمانے کے کانگریس کے بہت بڑے لیڈر مسٹر منشی تھے۔ انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ نہیں معلوم تو سن لیجئے کہ پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے مسکن بنا لیں جہاں طرز حکومت قرآنی اصولوں کے سانچے میں ڈھل سکے، جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے۔ مختصراً یوں سمجھیے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ ارض ہوگا جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ ہندوؤں کا اتنا بڑا لیڈر اپنی کانفرنس کی خطبہ صدارت میں یہ کہہ رہا ہے۔ تقسیم ملک کے بعد بھی ہندوؤں کی طرف سے یہ مطالبہ یا خواہش کا اظہار ہوتا رہا کہ اگر اہل پاکستان اب بھی اسے سیکولر اسٹیٹ بنانے کا فیصلہ کر لیں تو ان کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد کانگریس کے جلیل القدر یا مشہور اخبار ہندوستان ٹائمز نے اپنے مقالہ افتتاحیہ میں لکھا تھا کہ پاکستان بالخصوص مشرقی بنگال کی اقلیتوں کو اتنا خوف و ہراس اور کسی چیز سے پیدا نہیں ہوا جتنا اس حقیقت سے کہ پاکستان کے رہنماؤں نے متعدد بار اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان میں اسلامی اصول اور روایات کے مطابق اسلامی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے لکھا تھا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ پرامن طریق سے طے ہو جائے اور پاکستان اسلامی اسٹیٹ کے خیال کو ترک کر دے اور اپنے سامنے ایک جمہوری یعنی سیکولر ریاست کی تشکیل کا نصب العین رکھے تو اس سے پاکستان اور ہندوستان اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں خوشگوار تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ تقسیم کے بعد بھی ان کی طرف سے یہ مطالبے یا خواہشات یا آرزوؤں کا اظہار ہوا کرتا تھا کہ اسے اسلامی ریاست نہ بنایا جائے، سیکولر بنایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دو ایک مثالوں سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اسے سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اب ان کا جواب اس کے سوائے کیا ہو سکے گا کہ جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ اگر جہالت ہے تو بڑی افسوسناک ہے، اور اگر یہ سازش ہے تو پھر تو اس کا جواب ہی کچھ نہیں ہے۔ ہندو تک یہ چیز تقسیم ملک کے بعد یہ کہتا تھا کہ اب بھی اگر یہ لوگ اس پہ تیار ہو جائیں کہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے تو ان کے ساتھ مفاہمت کی کئی شکلیں نکل سکتی ہیں۔ اس کے باوجود
مطالبہ پاکستان اور تحریک پاکستان کی مخالفت مسلمانوں کی طرف سے ہوتی تھی۔ انگریز اور ہندو کا ذکر تو میں نے چھیڑا ہی نہیں ہے، مسلمانوں کی طرف، اور مسلمانوں میں سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کن لوگوں کی طرف؟ علماء کرام کی طرف سے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان طبقہ جس نے اس دور کو دیکھا نہیں ہے، نہ اس کے سامنے تاریخ ہے، وہ ان حقائق سے واقف ہی نہیں ہے، نہ اسے کچھ بتایا جاتا ہے یہاں۔ یہ اس زمانے میں ہندوستان میں علماء حضرات کی 4 جماعتیں ممتاز تھیں، یا 4 فرقے: دیوبندی، بریلوی، مجلس احرار اور مرحوم مودودی صاحب کی جماعت اسلامی۔ دیوبند مذہبی حلقے میں سر فہرست، وہاں کے فارغ التحصیل علماء ہندوستان ہی میں نہیں، دیگر ممالک میں بھی عام طور پر پھیلے ہوئے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی مرحوم وہاں کے شیخ الحدیث تھے۔ ایک استاد کی حیثیت سے ہی نہیں، بلکہ وہ بیعت بھی لیتے تھے، وہ ان کے مرشد طریقت بھی تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں یہ علماء حضرات ان کے شاگرد تھے یا ان کے مرید تھے، یہ تھا ان کا مقام۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر دیوبند کے دیگر حضرات بھی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، اور جو اب بات میں کہنے لگا ہوں آپ کے لیے بھی وجہ حیرت ہوگی، اور وہ یہ کہ جب 1935 میں قائد اعظم یہاں آئے اور انہوں نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا، تو سب سے پہلا مرحلہ 1937 میں الیکشن کا تھا۔ وہ اس دعوے کی پہلی اینٹ تھی جس میں یہ بتایا جانا مقصود تھا کہ ہندوستان کا مسلمان اپنے آپ کو ایک الگ قوم سمجھتا ہے، مسلم لیگ کو اپنی نمائندہ جماعت، قائد اعظم کو اپنا نمائندہ لیڈر تصور کرتا ہے۔ اس الیکشن میں پہلی دفعہ یہ ثابت کیا جانا مقصود تھا۔ قائد اعظم نے اس کے لیے ایک سینٹرل پارلیمانی الیکشن بورڈ بنایا تھا۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ آپ کو بھی حیرت ہوگی، اس سینٹرل پارلیمنٹری الیکشن بورڈ کے مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، یہ اس بورڈ کے ممبر تھے۔ پھر یہ اس سے الگ ہوئے۔ کیوں الگ ہوئے؟ میری زبان سے نہیں، مرزا ابو الحسن اصفہانی مرحوم کو 1 ہی سال ہوا ان کا انتقال ہوا، ان کی ایک کتاب ہے قائد اعظم ایز آئی نیو ہم، بڑی ہی عقیدت اور خلوص کے ساتھ لکھی ہوئی کتاب۔ اس میں انہوں نے اس حادثہ فاجعہ کی تفصیل بڑے ہی جانگداز انداز میں بیان کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، غور سے سنیے عزیزان ایمان، کہ یہ فراقم بینی و بینکم کا مرحلہ ایسا ہے، تاریخ میں یاد رہے گا۔ یہ تینوں حضرات، بلکہ دیوبندی حضرات جو تھے، یہ اس بورڈ کے ممبر تھے۔ اس نے لکھا ہے کہ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں بہت سی تقریریں ہوئیں۔ پہلے روز مفتی کفایت اللہ اور مولانا حسین احمد مدنی نے اپنی تقریروں میں مسٹر جناح کی حمایت کرتے ہوئے اس بات کا خیر مقدم کیا کہ انہوں نے مسلم لیگ کو زندہ اور فعال سیاسی میدان میں داخل کر دیا ہے۔ لیکن آخری روز ان میں سے ایک صاحب نے تجویز پیش کی کہ لیگ کو کامیاب کرانے کے لیے پروپیگنڈے کی مہم کا بڑی خوش اسلوبی اور سرگرمی سے چلانا ضروری ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے تجویز پیش کی، ہمارا خیال ہے کہ دیوبند کو اس پروپیگنڈے کا مرکز